شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے، ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں، تو کٹ ہی جائے گی نا۔ تو کہا کہ ہم تو بس روزہ رکھ کے دنیا کاٹتے، اصل تو آخرت ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزاریں۔ میں کسی ملک میں گیا تو وہ مجھے نوجوان ملے کچھ، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ ان کے اصرار پہ میں ان کی رہائش گاہ پہ چلا گیا، تو وہ چھوٹی سی جگہ تھی اور 20 سے 25 لڑکے اس رہائش میں رہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنی مشقت پر مشتمل زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے گھر کرائے پہ لیں اور آپ یہاں آسودہ زندگی گزاریں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں منڈی بہاؤالدین کے گاؤں میں جا کے دیکھیں تو 4 کنال کا بنگلہ ہمارا بن رہا ہے وہاں۔ تو میں نے کہا وہاں 4 کنال کا بنگلہ بنا رہے ہو تو یہاں کیوں ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر 20 آدمی رہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ سر ہم تو یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ساری انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں جہاں جا کے ہم نے رہنا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں تو ایک رات رہنا تو کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور 2-4 ماہ گزارنے ہو تو گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا، ان پہ پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی آخرت کو سنوارا۔ لیکن یہ دنیا میں نے کہا میٹھا خواب ہے، خواب کے اندر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ خواب ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب ہے۔ تو یہ ایک خواب ہے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی مان رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، یار میں غلط ہوں۔ لیکن اتنی مٹھاس ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، لیکن تمہارا رویہ یہی رہے گا کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے بھاگو گے۔ یہ عمومی رویے کو قرآن نے بیان کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دو گے، والآخرۃ خیر وابقی، اس حقیقت واقعہ کو ماننے کے باوجود کہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، پچھلی کتابیں نازل ہوئیں ان صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، لیکن اس دنیا کی مختصر زندگی کو انسان اپنا مقصود سمجھ بیٹھا، یہی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ دنیا میں رہو کن فی الدنیا کا انکا غریب، میرے حضور نے فرمایا ایسے رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص گزرتا ہوا سایہ دار درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے کچھ وقت سستانے کے لیے رک گیا، کہا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے۔ ہم یہاں دنیا کو مقصود کبھی نہ سمجھے، مدعا کبھی نہ سمجھے، مقصود ہمارا آخرت ہے، اور جس کو یہ راز سمجھ آ گیا تو اس کے لیے دنیا میٹھا خواب نہیں ہے، ایک آزمائش گاہ ہے۔ پھر موت اس کے لیے بھیانک نہیں ہے، تحفۃ المومن، پھر اس کی ترجیح دنیا نہیں ہے، اس کی ترجیح آخرت ہے۔ پھر وہ اس کو بوائی کا موسم سمجھتا ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم کے لیے وہاں فصل اٹھانے کے لیے۔ لیکن یہ حقیقت واقعیہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے کے باوجود ہم اس کو شعوری طور پہ سمجھنا نہیں چاہتے، اور ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے تابع گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی آرزوؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ مواقع سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوشاں ہوں۔ تو اللہ ہمیں اس موقع پر اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ آج ہمارے ان عزیزوں کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، تو یہ ایک رشتہ اللہ نے ایسا رکھا ہے ماں کا کہ جس کا نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبت کا ایک جہاں آباد رکھا
کل ہی دوپہر کو میں لاہور تھا، تو جب صبح سو کے اٹھا تو دھوپ چمک رہی تھی اور میں غسل کیا، تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی دھوپ میں بیٹھنا مل جائے، تو انہوں نے اپنے لان میں میرے لیے کرسی رکھ دی، تو میں وہاں بیٹھا تو ساتھ والے گھر سے ایک بڑھیا کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا کھانا کھا لو، چھوٹا بچہ ہوگا، تو وہ بچہ شاید مان نہیں رہا تھا، تو اس نے پھر کہا کہ کھانا کھا لو۔ آپ یقین کیجئے گا، میں نے گھڑی پہ اندازہ کیا کہ وہ تقریباً 7 سے 8 منٹ تک اس کو یہ بار بار کہتی تھی، بیٹے کھانا کھا لو، بیٹے کھانا کھا لو، بیٹے کھانا کھا لو۔ کیا بندہ تھک نہیں جاتا؟ لیکن یہ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا ہے، اس کے سینے میں محبتوں کا ایک جہاں موجزن ہے۔ مائیں اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ماں کا پیکر دیکھ لو، ماں کا وجود دیکھ لو۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ وہ درد، وہ درک، وہ محبت۔ ماں جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے آسمان سے نور برس رہا ہے۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جو ماں کے لہجے میں رکھی۔ کسی نے کہا تھا کہ عالی نصب ہوٹلوں میں، 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے سے نصیب ہوتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ بولے جاتے، لیکن نقیبوں کے ان لفظوں میں وہ ٹھنڈک اور وہ مٹھاس کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھی گئی۔ اللہ نے اس کو ایسا درک دیا، ایسا پیار دیا، ایسی محبت دی، وہ کیا میٹھا لہجہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا روپ۔ میں گزرتا ہوں تو راستے میں آج کل وہ سڑکوں کے کنارے ہیوی ترازو گاڑ دی گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج ایسے بڑے ترازو ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن ایسا ترازو آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں کے رنگ ہی نرالے ہیں، ماں کا پیار کا روپ ہی الگ ہے۔ اللہ نے اس کو وہ درد، وہ درک، وہ محبت۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا میرے منہ سے ایک بار نکلا تھا۔ علامہ اقبال اس وقت باہر تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو یہاں سے انہیں جب خبر پہنچی کہ ماں انتقال کر گئی تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا تھا، آج بھی کلیات میں موجود ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں فلسفہ موت و حیات کو اور نظریہ ارتقاء کو، جو اقبال کا نظریہ ارتقاء، اس کو پیش کیا، تو اس کے اندر اقبال نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، کون باہر سے آنے والے بیٹے کی راہیں تکے گا۔ سارے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی فون لیتے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے کھلونا لیتے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے یہ لیتے آنا، ماں کہتی ہے پتر تو خیر نہ لا جا، تو خود ہی آ جا۔ ماں بس اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے بلائیں دیتی ہے اور اس کی تھکن اتر جاتی ہے۔ جس بے لوث انداز سے وہ اولاد کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، ہر گھر میں ماں موجود ہوتی ہے، ذرا دیکھیے کہ ماں کے پیار کا رنگ ہی عجیب ہوتا ہے۔ وہ بد نصیب لوگ ہیں